السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے مسائل اور بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی احادیث گزری ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر عمل میں لائی جاتی ہے، لیکن جب اس کے متعلق کوئی بھی دوست، کوئی بھی بھائی یہاں پر آتے ہیں اور وہ سنتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں، ان کے ماتھے پر ایک شکل نظر آتی ہے کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، تو لوگ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ایک تو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ ہماری مساجد میں، خطبات میں زیادہ تر ان واقعات کو یا ان مسائل کو ترجیح دی جاتی ہے جو ہم نے پہلے کئی مرتبہ سنے ہیں۔ مثال کے طور پہ موقع محل کے حساب سے کئی مرتبہ جو ہے کئی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو اگر کوئی موقع محل نہیں ہے تو نماز کے متعلق، توبہ استغفار کے متعلق اس طرح کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے جو یہ مین مسائل ہیں، جو دنیاوی مسائل ہیں، اب آپ دیکھیں کہ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے طے کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کرو، لیکن دنیا گزارنے کس طرح ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، کاروبار بھی دنیاوی عمل ہے، لیکن جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی سبق دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی مساجد میں ان مسائل کو بھی لازمی بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے متعلق علم ہو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، جس قسم کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، اس کے متعلق ہمیں علم ہو۔ تو بعد میں یہ نہ ہو کہ بالکل اس کاروبار میں ہم ڈوب جائیں، بالکل اس میں جو ہے وہ اس میں ہم پیسہ لگا چکے ہوں اور تب بعد میں پتہ لگے یار جو میں کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہی نہیں تھا، پھر وہ شخص جو ہے اس کا واپس آنے کا دل نہیں کرتا کہ میں نے تو اتنے پیسے لگائے ہیں، اب میں وہ ان پیسوں کا کیا کروں گا تو میرے خسارہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے اس کے متعلق لازمی جانچ پڑتال کرے، جو بھی کام شروع کرتے ہیں یا جو بھی کام شروع کرنے لگے اس کے متعلق لازمی پوچھ لیں کہ میں یہ عمل یا یہ کاروبار میں شروع کر رہا ہوں، کیا قرآن و حدیث کے مطابق اس کی کوئی ممانعت یا قرآن و حدیث کے مطابق اس کا کوئی طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو وہ طریقے کو دیکھ کر جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک عمل جو ہے وہ بہت عام ہے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن ہم کرتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کا۔ یہ عام عمل ہے ہمارے معاشرے میں اور ہم خوشی سے کرتے ہیں۔ اب ذخیرہ اندوزی بھی دو قسم کی ہے۔ ایک ذخیرہ اندوزی وہ ہے کہ ایک شخص، اس کی دکان، اس کی فیکٹری ہے، وہ مینوفیکچرر ہے، وہ چیزیں بنا کے اپنے پاس رکھی جاتا ہے، لوگ اسے خرید کے لے کے جائی جاتے ہیں، وہ اسٹاک کرتا ہے، لوگ لے جاتے ہیں۔ ایک مینوفیکچرر یہ عمل ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے۔ ایک ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ ایک انسان کوئی کسی بھی قسم کی کوئی چیز لے کر اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے، اسٹاک میں رکھ لیتا ہے، اور اب وہ انتظار کر رہے جب مارکیٹ میں ختم ہو جائے گی تب میں اس کو بیچوں گا اور زیادہ ریٹ پہ بیچوں گا۔
اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خطا کار کے سوا، جو شخص گنہ گار ہے اس کے سوا ذخیرہ اندوزی والا کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جو پہلے ہی گناہوں میں ملوث ہے اس کو یہ کام کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، یا وہ اس کام کو غلط نہیں سمجھے گا۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی کرنا، کسی بھی چیز کو اپنے پاس رکھ لینا اور تب بیچنا جب کسی کے پاس نہ ہو، اور جان بوجھ کر لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو دگنی تگنی قیمت میں بیچنا، تو یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اس کا ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس حدیث میں جو ہے وہ وعید کی ہے کہ وہ گنہ گار شخص ہے، یعنی کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جو گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کے اعمال ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، جس سے منع کیا ہے جتنا مرضی ہم اس میں ڈوب گئے ہوئے، جتنا مرضی ہم نے اس میں جو ہے پیسے لگا دیے ہوئے ہیں، جتنا مرضی ہم وہ اس میں ڈیپلی چلے گئے ہوں، لیکن جب پتہ لگ جائے کہ یہ کام غلط ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اگر علم ہونے کے باوجود بھی غلط کام کر رہے ہیں اس میں دوہرا گناہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی اور حلال کمانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے کی، حرام کمانے کی، بلکہ حرام کے ایک دانے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ۔